अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। जब से ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुकद्दम का केस चल रहा है, मैं आप लोगों को रिपोर्ट कर रही हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा कि अब मैं इस टॉपिक पे थोड़े से कम वीडियोस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस होता है या मेरे पास कोई ऐसी खबर होती है, मैं तभी आपके साथ शेयर करती हूँ जब तक कि मुझे खुद यकीन ना हो कि ये ऑथेंटिक है। नंबर दो ये कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि फ़लाँ यूट्यूबर ने तो ये कहा था, तो मैं बाकियों की जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं अपनी जिम्मेदार हूँ। जो मैं कह रही हूँ उसका मतलब क्या है। तो आज मैं फिर से आप लोगों की खिदमत में ढेर सारी रिसर्च लेकर हाजिर हुई हूँ। और जैसा कि आप लोगों को लास्ट व्लॉग में मैंने ये बात बताई थी कि जो मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन हैं, यानी कि ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत बीबी, इन दोनों ने अदालत के अंदर ये बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा बेटा जब ये सब कुछ कर रहा था, जब उसने कत्ल किया था, हमें कुछ भी पता नहीं था क्योंकि हम तो उस शहर में मौजूद ही नहीं थे, हम तो कराची में थे। अच्छा, अब इसके बाद आपको पता है कि अदालत तो इस तरह के बहुत सारे केसेस सॉल्व करती रहती है। तो जो एडिशनल सेशन जज थे उन्होंने साफ तौर पे ये बात की कि जनाब इसके वालिदैन भी इस चीज़ में शामिल रहे हैं, बल्कि इसमें जो मुलाजमीन हैं, 2 मुलाजमीन को भी इसमें शामिल किया गया है। जबकि हर तरफ से ये पुकार उठने लगी कि ज़ाहिर जाफ़र के जो वालिदैन हैं उनका कोई कसूर नहीं है, उनको ज़बरदस्ती इस केस में धकेला जा रहा है। लेकिन अब फाइनली आपको पता है कि पुलिस का क्या काम होता है, वो लोगों से कन्फेशन करा ही लेती है। आखिरकार खुदा खुदा करके कुफ्र टूट ही गया है। और वो क्या है जनाब कि जो ज़ाहिर जाफ़र की वालदा हैं उन्होंने आखिरकार सच उगल दिया है। और उगलना ही पड़ा क्योंकि उनके फ़ोन के जो रिकॉर्ड सामने आए हैं उसके बाद जब पुलिस पूरा पलंदा उनके सामने रख देती है और कहती है कि बताएं आपकी इतने बजे इतने मिनट पे इतनी फ़लाँ जगह पे कॉल गई है, ये कॉल की ड्यूरेशन है, आपने किस किस से रब्ते किए हैं, ये आपकी लोकेशन है, तो उसके बाद अगला बंदा मुकर नहीं सकता। अब मैं आपको वो सारी डिटेल बताने जा रही हूँ जो कि उसकी वालदा को आखिरकार बअमरे मजबूरी माननी ही पड़ी है और अब उन्होंने सारी कहानी खोल के सुना दी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 18 तारीख को ही नूर मुकद्दम ज़ाहिर जाफ़र के घर जा चुकी थी। 2 दिन तक वो उसी के घर पर रह रही थी और इसके जो वालिदैन हैं वो कराची गए हुए थे। अब मैं आपको बताऊं कि 20 तारीख को जब मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र ने अपनी वालदा को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया, उसकी वालदा का खुद ये कहना है, अस्मत बीबी का, कि वो तकरीबन 30 से 32 घंटे तक शौक की कैफियत में रहीं, डिप्रेशन की कैफियत में रहीं। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो करें क्या, लेकिन क्योंकि उनका बेटा था, उन्होंने तमाम सबूत मिटाने थे, उन्होंने अपने बेटे को किसी ना किसी तरीके से बचाना था। तो ये जो उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स हैं उसके बाद फाइनली वो मानने पे मजबूर हुई हैं। जैसे कि मैं आपको बताती चलूँ कि अस्मत ज़ाकिर यानी कि जो ज़ाहिर जाफ़र की वालदा हैं, उनके फ़ोन रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस ये कहती है कि जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन उनका अपने बेटे के साथ हज़ारों बार राब्ता हुआ फ़ोन पे। उसके बाद वो इस्लामाबाद में अपने घर में होने वाली तमाम कार्रवाई से पहले से आगाह थी। वक्तन फ़वक्तन उनको बताया जा रहा था कि क्या हो रहा था। तो यहाँ पर ज़ाहिर जाफ़र की वालदा की बात सरासर गलत साबित हो जाती है, उनके वालिद की बात गलत साबित हो जाती है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन उनके फ़ोन डाटा के मुताबिक उनका हज़ारों बार राब्ता हुआ अपने बेटे के साथ। उसके बाद अगर मैं आपको मज़ीद मैं आपको ये बताऊँगी कि जब मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र ने अपनी वालदा को बता दिया कि कत्ल जो है वो सरजद हो गया है, उसकी वालदा, जब मैंने आपको बताया कि 32 घंटे तक डिप्रेशन का शिकार रही, उसके बाद उन्होंने मुतअद्दिद अफराद को भी फ़ोन किया ताकि उनसे मदद तलब कर सकें। उस सिलसिले में उन्होंने बहुत से बाअसर अफराद को जिनको फ़ोन किया था, पुलिस वहाँ तक भी पहुँची है, उनसे भी तमाम जो उन्होंने बयानात हैं वो रिकॉर्ड करवाए हैं ताकि उससे साफ पता चलता है कि वो जो लोग हैं जिनको इन्होंने कॉल्स की थी उन्होंने भी सारा कटा चटा खोल दिया है, बताया कि हाँ इन्होंने अपने बेटे के बारे में हमसे बात शेयर की थी। उसके अलावा कुछ ऐसे सिक्योरिटी कंपनीज हैं जिनको उनकी वालदा ने कॉल की, फिर कैपिटल पुलिस को उन्होंने कॉल की, फिर वेलफेयर ट्रस्ट को इन्होंने कॉल की, फिर 4 निजी कंपनियां हैं जिनको अस्मत बीबी ने यानी कि ज़ाहिर जाफ़र की वालदा ने फ़ोन किया। फिर उसके बाद इन्होंने अपने करीबी रिश्तेदारों से रब्ता किया। फिर उसके बाद अपने करीबी रिश्तेदारों से फ़ोन करके बाकायदा इन्होंने ये बात शेयर की कि मेरे बेटे से ये काम हो गया है, अब मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। जो इनके कुछ रिश्तेदार हैं वो भी इस वक्त शामिल तफ्तीश हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊं कि अस्मत बीबी को रात के 20 जुलाई की आधी रात को मैसेजेस और कॉल्स जो हैं वो मौसूल होना शुरू हो चुके थे। ये भी मैं आपको बता दूं कि किस तरह से लाश को ठिकाने लगाना है, क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा, ये वही वक्त है, ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि जिस वक्त उनको ज़ाहिर जाफ़र की कॉल्स आ रही थी इसकी वालदा को, उसी वक्त नूर मुकद्दम के वालिद का फ़ोन भी इनको बार बार आ रहा था। ज़ाकिर जाफ़र को भी आ रहा था, यानी ज़ाहिर जाफ़र के वालिद को और वालदा को, और वो उनसे लगातार पूछ रहे थे कि हमारी बेटी घर से
غائب ہے اور ہمیں نہیں مل رہی ہے، آپ ہمیں بتائیے کہ وہ آپ کی طرف تو نہیں ہے، جس پہ کہ یہ لوگ لگاتار انکار کر رہے تھے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اسی دن کی بات ہے کہ جو عصمت بی بی ہیں یعنی کہ عصمت جعفر جو کہ ظاہر جعفر کی والدہ ہیں، یہ KDA اسکیم کراچی کے اندر لاہور میں گئیں، پھر اس کے بعد یہ لیاقت نیشنل ہاسپٹل گئیں، پھر یہ بہار مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہاں پر گئیں، پھر یہ جمال الدین افغانی روڈ میں گھومتی رہیں۔ کیوں گھومتی رہیں؟ پریشانی کے عالم میں، کیونکہ یہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو کانٹیکٹ کر رہی تھیں، وہ جو ان تمام جگہوں پر موجود تھے جن کے پاس جا جا کے وہ مشورہ طلب کر رہی تھیں۔ پھر ان کے ٹیلی فون ریکارڈ کے مطابق جو پولیس نے باہر نکال کے ان کے سامنے رکھا ہے، جس کے بعد وہ انکار نہیں کر سکیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر یعنی کہ ذاکر جعفر کو 1:43 پہ یعنی کہ پورے 1:45 20 جولائی کو کال کیا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ الہلال کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں گئی تھیں اپنے شوہر کی بات سننے کے بعد۔ پھر اس کے بعد وہ KDA اسکیم نمبر 7 میں پہنچیں۔ پھر اس کے بعد 2:15 پہ یعنی کہ 2:15 انہوں نے دوبارہ اپنے شوہر یعنی کہ ذاکر جعفر کو فون کیا۔ یہ ہڑبڑاہٹ میں سب کچھ اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ وہ بار بار انسٹرکشنز لے رہی تھیں۔ انسٹرکشنز وہ اپنے بیٹے سے بھی لے رہی تھیں، اپنے شوہر سے بھی لے رہی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے ظاہر جعفر کو فون کیا، یعنی 2:15 انہوں نے اپنے شوہر کو فون کیا، 2:21 پہ انہوں نے دوبارہ ظاہر جعفر کو فون کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب قتل ہو چکا تھا اور یہ لوگ اسکیمیں لڑا رہے تھے کہ کس طرح سے لاش کو ٹھکانے لگایا جائے اور پولیس کو پتہ نہ چلے، تاکہ جب ہم واپس آئیں تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ مٹ چکا ہو۔ لیکن دوسری طرف ان کو یہ ڈر تھا کہ اس کے گھر والے جو نور مقدم کے ہیں وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے پورے 23 منٹ تک بات کی، جو کہ ان کا کال ریکارڈ نکلا ہے۔ اب جب کال ریکارڈ ان کے سامنے رکھا گیا تو وہ کیسے اس سے انکاری ہو سکتی ہیں؟ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو 2:56 پہ یعنی کہ 3 بجے ایک میسج بھی بھیجا، جو کہ پولیس کو اس وقت موصول ہو چکا ہے، تمام ڈیٹا باہر آ چکا ہے۔ اس کے بعد عصمت جعفر نے اپنے شوہر کو دوبارہ 3:49 پر فون کیا اور 4 منٹ تک ان کی بات چیت ہوتی رہی کہ کس طرح سے لاش کو ٹھکانے لگانا ہے، کس طرح سے اپنے بیٹے کو بچانا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ افغانی روڈ کراچی پہ گئیں اور وہاں پر 28 منٹ کے بعد انہوں نے قاتل کو فون کیا، یعنی کہ اپنے ہی بیٹے کو 4:17 پہ انہوں نے پھر سے کال کی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہزاروں بار رابطہ ہو چکا۔ اس کے بعد انہوں نے شام کو 6:35 پہ اور پھر اس کے بعد انہوں نے 6:42 پہ دوبارہ ظاہر جعفر کو فون کیا اور اسی جگہ پہ کھڑے کھڑے 3 بار پھر سے رابطہ کیا۔ جب 3 بار لگاتار یہ کال کرتی رہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک بار پھر ہڑبڑاہٹ میں اپنے بیٹے ظاہر جعفر کو فون کیا، لیکن اس نے کال کاٹ دی۔ اور اس کے بعد یہ دوبارہ اپنے بیٹے کو انہوں نے کال کی، پھر اس نے، وہ بھی وہاں پہ گھبرایا ہوا تھا کیونکہ اس نے جو کرنا تھا وہ کر چکا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے 1.5 منٹ کے لیے اپنی والدہ سے بات کی اور پھر اس کے بعد یہ جو ان کی والدہ ہیں، یہ متعدد مقامات پہ، جن میں کچھ مقامات کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے، کچھ لوگوں کا، کچھ قریبی رشتہ داروں کا، کچھ کمپنیز کا، وہاں اس کی والدہ جو ہیں وہ لگاتار ڈرائیور کے ساتھ پھرتی رہیں، گھومتی رہیں اور جا جا کر لوگوں سے مدد طلب کرتی رہیں، مشورے طلب کرتی رہیں۔ سارا کچھ کر لینے کے بعد یہ بڑا اہم وقت تھا کہ سب سے آخر میں آ کے جو عصمت بی بی ہیں یعنی ظاہر جعفر کی والدہ، انہوں نے فیونکس سیکیورٹی سروسز ہیں پرائیویٹ لمیٹڈ، ان کو 7:09 پہ کال کی اور ان سے سیکیورٹی طلب کی۔ اب آپ مجھے بتائیے سیکیورٹی کیوں طلب کی گئی؟ پھر اس کے بعد انہوں نے 7:51 پہ پھر سے فیونکس کمپنی کو کال کی اور سیکیورٹی کا دوبارہ سے مطالبہ کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے راول پنڈی کی ایک کاروباری شخصیت کو بھی فون کیا، جس کے پاس پولیس آلریڈی پہنچ چکی ہے، حساس ادارے کے جو لوگ ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے ان سے بھی پوچھا کہ انہوں نے آپ سے کیا بات کی، یعنی کہ بچنا ہر طرف سے ناممکن ہے۔ اس کے بعد انہوں نے راول پنڈی کی جس شخصیت سے اتنی بار رابطہ کیا، اس کے پاس پولیس اور حساس ادارے کیوں پہنچے؟ اس لیے پہنچے کیونکہ انہوں نے اس شخص کو پورے 2 درجن بار فون کیا تھا، وہ ان کو لگاتار انسٹرکٹ کر رہا تھا، چیزیں بتا رہا تھا، اور اسی وجہ سے وہاں پر پہنچ کے یہ پتہ لگایا گیا کہ ان کی کیا باتیں ہوئی ہیں۔ ویسے بھی فون ریکارڈ تو سامنے آ چکا ہے۔ پھر اس کے بعد 7:30 یعنی کہ 7:30 پہ نور مقدم کا جو قاتل ہے یعنی کہ ظاہر جعفر، اس نے اپنی والدہ سے فون پہ بات کی۔ اب کی بار ظاہر جعفر نے فون کیا اپنی والدہ کو، اور پولیس نے اس سلسلے میں یہ بتایا ہے کہ اس نے انہیں نور مقدم کی موت سے باقاعدہ طور پہ آگاہ رکھا ہوا تھا، یعنی کہ وہ پراپر جانتے تھے۔ اب ان کا عدالت میں یہ بیان دینا کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اور ہمارا بیٹا کیونکہ ذہنی مریض تھا تو اس لیے اس سے یہ ہو گیا، اور وہ نشئی تھا اس لیے ہو گیا کیونکہ جو اس کے والد ہیں ظاہر جعفر کے، انہوں نے بھی یہ بیان ریکارڈ کروایا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی حرکتوں سے بہت زیادہ تنگ تھے، اور کیونکہ وہ نشئی تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اس کے نشے کی لت سے تنگ پڑ کے اس کو امریکہ بھی بھیجا تھا، برطانیہ بھی بھیجا تھا، لیکن اس کے باوجود
اس کی جو نشے کی لت ہے وہ نہیں ٹوٹی تھی, نہیں چھوٹی تھی, جس کی وجہ سے واپس وہ پاکستان آ گیا تھا, جس پہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ ایڈیشنل سیشن جج کافی برہم ہو گئے تھے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا بیٹا ذہنی مریض بھی تھا اور نشئی بھی تھا تو آپ اس کو پیچھے گھر میں اکیلا چھوڑ کے کس طرح اتنے دنوں کے لیے کراچی جا سکتے تھے, جب کو آپ کو پتا تھا کہ آپ کا بیٹا یہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم سب کچھ سوچ سکتے تھے لیکن ہم یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہمارا بیٹا قتل کر سکتا ہے. تو اس سلسلے میں اب اس کے والدین اتنے برے طریقے سے پھنس گئے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے ظاہر جعفر بھی یہ بیان دے چکا ہے کہ میرے والدین کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے. اب یہ پوری فیملی, ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے, ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ شاید اگر ان کا پیسہ پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تو پاکستان کے قرضے اتر جائیں. آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی ملٹی نیشنل کمپنیز کے مالک ہیں, اتنے بزنسز کے مالک ہیں, ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر یہ ڈائریکٹ کسی بہت بڑی اتھارٹی کو بھی فون کریں تو وہ ان کے فون کو سننے سے انکار نہیں کر سکتے. اب کیونکہ تینوں شکنجے میں آ چکے ہیں, بیٹا شکنجے میں آ چکا ہے, والدین شکنجے میں آ چکے ہیں, تو ان کے مرنے کے بعد ان کی اتنی دولت کس کے ہاتھ ہوگی اگر انصاف ہوا تو. مطلب یہ کہ پیسہ ہمیشہ آپ کو بچا نہیں سکتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے جو کہ ابھی تک سمجھ رہا تھا ظاہر جعفر کے پیسے کی وجہ سے میں بچ جاؤں گا, کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ کچھ لڑکیوں کو قتل کر چکا ہے. ان کے گھر میں پارٹی ہوئی تھی اور اس میں 4 لڑکیوں کا قتل ہوا تھا, لیکن اس کو دبا دیا گیا تھا. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ولاگ میں بتایا تھا. اس سے پہلے یہ ایک دفعہ اپنی والدہ پہ تشدد کر چکا ہے, اپنے بھائی پہ تشدد کر چکا ہے, اور یہ سب کچھ کرنے کا عادی مجرم تھا. لیکن بات صرف یہ ہے کہ نور مقدم کی وجہ سے یہ کیس اب اتنا ہائی پروفائل ہو گیا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پر روزانہ اس کے بارے میں آواز اٹھائی جا رہی ہے, ورنہ تو کب کا یہ کیس جو ہے یہ فائلوں کے اندر دب چکا ہوتا. تو آج کا ویڈیو اسپیشلی جو ہے وہ ظاہر جعفر کی والدہ کے حوالے سے تھا, جو ماننے سے انکاری تھیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا, لیکن وہ کہاں کہاں جاتی رہیں, کتنے بج کے کتنے منٹ پہ انہوں نے کہاں کس کو کتنے بجے کال کی, یہ سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس میں جیسے جیسے فردر ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتی رہوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.